درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ، اور وہ ماں کا حق ہے۔ اور انتہائی اہم حق، امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا فحق امک ان تعلم انہا حملتک حیث لا یحمل احد احدا، تم اس بات کا علم اور یقین ہونا چاہیے کہ تمہاری ماں نے تمہیں اس جگہ پر اٹھا کر رکھا ہے جہاں کوئی کسی کو اٹھا نہیں سکتا، اور تمہیں یقین ہونا چاہیے اس بات کا کہ تمہاری ماں نے اپنے میوہ قلب سے تمہیں رزق عطا کیا ہے، اور وہ رزق تمہیں وہ طعام دیا ہے جو کوئی کسی کو دے نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے سارے حضرات۔ ماشاءاللہ محمد صلوات۔ ہمارے مہربان علماء کرام تشریف لائیں، انشاءاللہ مجلس کی رونق دوبالا ہو گئی اور چار چاند لگ گئے، اور خداوند عالم ان علماء کو سلامت رکھے، اور خداوند عالم ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ میری عزت افزائی میں سمجھتا ہوں، مالک ان کی عزت میں اور اضافہ فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیے سارے حضرات۔ اور فرمایا تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ تمہاری ماں ہے جس نے اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، اپنے بالوں سے، اپنی جلد اور کھال سے، اپنے تمام اعضاء و جوارح سے خوشی خوشی تمہیں پالا ہے اور تمہاری حفاظت کی۔ رنج برداشت کیے تمہاری ماں نے، تکلیفیں اٹھائیں تمہاری ماں نے، سنگینیوں کو برداشت کیا تمہاری ماں نے، رنج و غم سب خوشی خوشی سہے، لیکن تمہیں اس نے پالا اور تمہاری اس نے ہر رنج سے، ہر دکھ سے حفاظت کی۔ وہ خوشی خوشی راضی تھی اس بات پر کہ وہ بھوکی رہے لیکن تو بھوکا نہ رہے، وہ راضی تھی اس بات پر کہ وہ راتوں کو جاگتی رہے لیکن تو آرام کی نیند سوئے، وہ راضی رہی اس بات پر کہ خود نیا لباس نہ بنائے، خود چاہے وہ اس کے لباس پرانے ہوں لیکن تمہیں نیا لباس پہنائے، وہ راضی رہی اس بات پر کہ خود پیاسی رہے لیکن تجھے سراب رکھے، خود بھوکی رہے اور تجھے بھوکا نہ دیکھے۔ اس کا شکم تیری رہائش کا مقام تھا، اس کی گود تیرے لیے جائے پناہ تھی، اس نے ہر سردی گرمی سے تجھے محفوظ رکھا۔ اب ان نعمتوں کے برابر، ماں کی اس خدمت کے برابر اپنی ماں کا شکریہ ادا کر، اور یاد رکھ یہ شکریہ تو ادا کر نہیں پائے گا۔ ماں اللہ رب العزت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، رسول اللہ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، امام معصوم کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، ماں اور باپ کا بھی کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، یا رسول اللہ میں نے ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا اور کعبہ کا طواف کیا، حق ادا کر دیا؟ فرمایا نہیں۔
سرکار نے فرمایا حضرت نوح جتنی زندگی ہو نا تیری حضرت نوح جتنی زندگی، اور ساری زندگی تو ماں کی خدمت اور اطاعت میں گزار دے، جتنا عرصہ ماں نے تمہیں شکم میں اٹھایا ایک دن کا تو بدلہ نہیں دے سکتا اتنی خدمت کر کے بھی۔ اگلی بات بڑی خوبصورت ہے، خدا اگر اولاد کو توفیق دے ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کی، اولاد کا ماں باپ کی خدمت کرنا کجا اور ماں باپ کا اولاد کی خدمت کرنا کجا۔ اولاد جب ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو بہرحال ذہن میں پس منظر میں یہ بات ہوتی ہے، ماں بیمار رہتی ہے، ماں بوڑھی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ زندہ ہے، کتنی زندگی باقی ہے، میں جی بھر کے ماں کی خدمت کر رہا ہوں۔ فرمایا اولاد جب ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو ان کی موت کو سامنے رکھ کے کرتی ہے، اور ماں جب اولاد کی خدمت کرتی ہے اس کی حیات کو سامنے رکھ کے خدمت کرتی ہے۔ وہ کیسے صلح ہو سکتی ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، تعجیل ظہور امام زمان، بلند تر صلوات۔ سرکار کی حدیث مبارک ہے کہ من قبل رجل امہ فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ، جو ماں کے قدموں پہ بوسہ دیتا ہے وہ ماں کے قدم نہیں دہلیز کعبہ ہے جسے چوم رہا ہے، دہلیز کعبہ پہ بوسہ دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ رب کریم نے اپنی رضا کو ماں کی رضا میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس سے ماں باپ راضی ہو گئے نا میں اللہ اس سے راضی ہوں۔ ماں باپ کی نافرمانی جوانوں، مادی طور پر ہم ترقی کر گئے ہیں لیکن روحانی طور پر ہم پستی میں گر رہے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی یعنی جسے عربی میں کہتے ہیں عاق الوالدین، اردو میں نافرمان کہتے ہیں، عربی میں عاق کہتے ہیں۔ ماں باپ کا نافرمان رسول اللہ کا فرمان ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا جو ماں باپ کا نافرمان۔ 1000 سال کا راستہ جنت دور ہوگی، خوشبو آنے لگ جائے گی، لیکن عاق الوالدین جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے۔ ماں باپ کی دعا لینے کی کوشش کرو۔ یقین کریں دنیا دھکے کھاتی پھرتی ہے، جوان ادھر جا رہے ہیں جی فلاں پیر کے پاس اور فلاں فقیر کے پاس اور فلاں دربار پر فلاں قدیم ہے۔ میں مخالف نہیں ہوں لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیے امام معصوم سے بڑا کون پیر ہے؟ علماء کی موجودگی میں روایت کا حدیث کا ذمہ دار ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، یا ابن رسول اللہ میری ایک مشکل ہے میرے لیے دعا فرمائے۔ آقا نے فرمایا یہ بتا تیری ماں زندہ ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا جی آقا زندہ ہے۔ فرمایا پھر میرے پاس کیا لینے آیا؟ جب تیری ماں زندہ ہے تو میرے پاس کیا لینے آیا؟ اس لیے کہ میرے جد رسول اللہ نے فرمایا ہے ماں کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا۔ ماں سے کہو تمہارے لیے دعا کرے۔ ماں، لوگ ماں باپ کو ناراض کر کے اور پھر رہے ہیں۔ یقین کیجئے میرا کسی حد تک نا میرا تجزیہ ہے، معاشرے میں کچھ مثالیں میرے سامنے، آپ بھی غور کیجئے گا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں معاشرے میں جتنے کامیاب لوگ نظر آئیں دین کے حوالے سے دنیا کے حوالے سے، ان کے پیچھے ماں باپ کی دعا ہے۔
اور کتنے لوگ معاشرے میں ذلیل دھکے کھاتے، دھتکارے ہوئے ناکام زندگی. اب یقین کر لیں اس شخص نے یقیناً ماں باپ کو ناراض کیا اور ماں باپ کی بد دعا. اگرچہ ماں باپ کے لیے یہ حکم ہے کہ ماں باپ اولاد کو بد دعا نہ کریں، اولاد کی اذیت پر صبر کریں. زندگی برباد، آخرت برباد، دنیا بھی آخرت بھی. ماں کیا مقام خدا نے عطا کیا، کیا مامتا ہے. دنیا میں رشتے بہت سارے انسان کے، سارے رشتوں پہ نگاہ کرو، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، بیٹوں کا رشتہ، ہاں کتنے رشتے ہیں. اللہ گواہ ہر رشتے میں لوث ہے، ہر رشتے میں لالچ ہے، ہر رشتہ تم سے کچھ توقعات رکھتا ہے. ان کی توقعات پوری نہیں ہوں گی تو شاید وہ رشتہ توڑ دیں گے، لیکن خدا جانتا ہے واحد ماں کا رشتہ ہے جو بے لوث رشتہ ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں ہر رشتہ تمہیں چاہتا ہے اپنے لیے، تمہاری ماں ہے جو تمہیں چاہتی ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے. ماں سے تو تمہارے لیے دعا کریں، ماں کی دعا حاصل کرنے کی کوشش کریں. جس آقا کا آج شہادت کا دن ہے، امام علیہ السلام کی جو حقیقی والدہ تھیں جناب شہربانو سلام اللہ علیہ، وہ تو امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کے چند دنوں کے بعد وہ وفات پا گئی تھی. امام علیہ السلام کو ایک کنیز نے پالا. وہ جو پالنے والی ماں تھی نا، پالنے والی ماں، میں تو روایت کا ذمہ دار ہوں، امام اس پالنے والی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے. پوچھا کہ آقا کیا وجہ آپ کھانا نہیں کھاتے؟ فرمایا میری ماں جس لقمے کو اٹھانے کا ارادہ کر چکی ہو، اگر وہ لقمہ میں اٹھا لوں گا تو یہ بھی ماں کی شان میں گستاخی ہے. امام تو معصوم ہے، ہمیں مقام بتانا چاہتے ہیں ماں کی عظمت. دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، ماں کی خدمت کرو. مومنین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جایا کرتے تھے نا، بڑے خرامہ چلتے تھے رب سے ہم کلام ہونے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں مر گئی اور ماں کے مرنے کے بعد پہلے دن جب کوہ طور پہ جانا ہوا، ارشاد پروردگار ہوا موسیٰ اب سنبھل کے آنا، اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی نہیں رہی، اب وہ دعا کرنے والی نہیں. اقبال کی جو معروف نظم ہے ماں کے بارے میں، اقبال یورپ میں تھے جب ماں مر گئی تھی، بڑی شور آفاق نظم ہے. اس کے 3 شعر مجھے بڑے پسند ہیں. اقبال کہتا ہے کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکز پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. اب آدھی رات کو اٹھ کے کون دعا کرے گی میرے لیے. اقبال کہتا ہے عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بس، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بس. اور یاد رکھنا جوانوں، ماں باپ کی وفات سے ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے. ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے حقوق اولاد کی گردن پر رہتے ہیں. اولاد کے ذمے جو ماں باپ کے حقوق ہیں ان میں ایک حق دعا ہے، حق دعا. تو ماں باپ کی دعا لینے کی کوشش کرو، لیکن ماں باپ کے لیے دعا کرو، چاہے زندہ ہیں چاہے مردہ ہیں. ماں باپ کے لیے دعا تمہاری باقی دعاؤں کی قبولیت کا بھی سبب بن جائے.
آیت اللہ سیستانی نے لکھا، آقا نبی کریم کی سیرت میں یہ بات موجود ہے، مقام ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام تھا جہاں جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک تھی۔ نبی کریم جب بھی مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ تشریف لاتے تھے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور نوافل ادا کرتے اور وہاں بیٹھ کر دعا کرتے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے، ہم نے رسول اللہ کو اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے دیکھا ہے۔ آغا سیستانی نے لکھا، اولاد کے لیے مضان اجابت دعا، جن مقامات پر دعاؤں کے قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہیں ان میں ایک ماں باپ کی قبر ہے۔ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، ماں باپ کی قبر پہ جا کر رب سے دعا کر۔ ماں باپ کی من ناظر الی ابویہ نظرۃ رحمت کتبت لہ حجۃ مبرورہ، ایک محبت بھری نگاہ ماں باپ کے چہرے پر ڈالی، ایک مقبول حج کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا۔ ایک صحابی رسول نے تعجب کیا، یا رسول اللہ اگر دن میں کوئی 100 مرتبہ ماں باپ کے چہرے پہ نگاہ کرے اللہ 100 حج کا ثواب دے گا؟ سرکار نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، فرمایا کیا تو خدا کو بخیل سمجھتا ہے؟ جتنی بار محبت بھری نگاہ کرو گے اتنے ہی مقبول حج کا ثواب اللہ عطا کرے۔ اور ماں باپ اگر دنیا سے رخصت ہو گئے، رب کریم نے یہ دروازہ ثواب کمانے والا بند نہیں ہونے دیا۔ پھر آقا کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، فرمایا من زار قبر ابویہ فی یوم الجمعۃ و لیلتہ کتبت لہ حجۃ مبرورہ، شب جمعہ یا روز جمعہ جو شخص ماں یا باپ کی قبر کی زیارت کرے اللہ ایک مقبول حج کا ثواب اس کے نام اعمال میں دے۔ بس ایک آیت سنیں اور میں آگے بڑھتا ہوں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، توجہ کیجئے ذرا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے مسلمان کو وصیت کی یا ہم نے مومن کو وصیت کی، نہیں، اللہ فرما رہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ معلوم ہوا اسلام ایمان کے تقاضے تو بہت بلند ہیں، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کی جائے۔ یعنی قرآن کی نگاہ میں وہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا اور ماں باپ کے ساتھ بدی سے پیش آتا اور برائی سے پیش آتا۔ ہمارے معاشرے میں اللہ گواہ ہے، شریعت قرآن تمہیں ماں باپ کی آواز سے آواز بلند کرنے کا حق نہیں دیتا، ماں باپ کے سامنے اف کہنے کا حق نہیں دیتا، اور یہاں معاشرے میں ایسی نالائق اولاد، ایسی نافرمان اولاد، ماں باپ کو اذیت دینی، ماں باپ کو تکلیف پہنچانی، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہوئے سنا گیا اور ماں باپ کو مارتے ہوئے دیکھا گیا، اس کے جہنمی ہونے میں کیا شک رہ گیا جس نے ماں اور باپ پر بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں اپنی ماں کا حق ادا کرو۔